وہ طلباء کرام جو عربی بولنا نہیں جانتے ان کے لیے ایک خاص تحفہ، عربی میں پیپر حل کرنے کا آسان ترین فارمولہ۔ اگر یہ فارمولہ اختیار کریں تو جو طلباء عربی بولنا نہیں جانتے وہ بھی بڑی آسانی سے اور بہترین طریقہ سے عربی میں پیپر حل کر سکتے ہیں۔ چونکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے ایک پیپر میں ایک سوال عربی میں حل کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور جو طلباء کرام یہ ایک سوال عربی میں حل نہیں کر سکتے ان کے کافی سارے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں وہ کون سا فارمولہ ہے جس کے ذریعہ سے ہم آسانی سے عربی میں پیپر حل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پیپر حل کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے سوال کا جواب دینے کے لیے ہم نے عنوان دینا ہے۔ ہر سوال کے جواب کا جو عنوان ہے وہ ایک ہی ہوگا، آخر میں صرف اول ثانی ثالث تبدیل ہوگا۔ اگر پہلے سوال کا الف جز حل کرنا ہے تو عنوان دیں گے الجواب عن السؤال الاول الف، اور الف کو بریکٹ میں لکھیں۔ اور اسی طرح اگر پہلے سوال کا بے جز حل کرنا ہے تو صرف آپ الف کی جگہ پر بے لکھ دیں، باقی کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح اگر دوسرے سوال کا الف جز کا جواب دینا ہے تو عنوان دیں گے الجواب عن السؤال الثانی الف جز، اور اگر دوسرے سوال کے بے جز کا جواب دینا ہے تو آپ عنوان دیں گے الجواب عن السؤال الثانی بے، اور اگر تیسرے سوال کا جواب دینا ہے تو عنوان دیں گے الجواب عن السؤال الثالث الف، اور اگر تیسرے سوال کے بے جز کا جواب دینا ہے تو آپ عنوان دیں گے الجواب عن السؤال الثالث بے، یعنی الف کی جگہ پر بے لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال کے جواب کے عنوان کے بعد جو امور ممتحن طلب کرتے ہیں۔ سوالیہ پیپر میں جو امور طلب کیے جاتے ہیں، امور مطلوبہ کے عنوانات ہم نے کیسے دینے۔ مثال کے طور پر خاصہ بنین کے اصول فقہ کا سوال ہے اذا اریدت به الاباحۃ او الندب الی آخری۔ یہ عبارت دینے کے بعد کئی امور طلب کیے گئے۔ پہلا امر، عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔ ایک ہی اندر دو امور طلب کیے گئے ہیں۔ پہلا امر، عبارت پر اعراب لگائیں، دوسرا امر ترجمہ کریں۔ ان دو امور میں سے ہر امر کا عنوان الگ دینا ہے۔ عنوان کیسے دیں گے؟ چاہے آپ نے عنوان دینا ہو یا امور مطلوبہ کی تشریح کرنی ہو، عربی میں تشریح یا عنوان لکھنے کا بہترین اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو اردو کا جملہ ہے، جس جملے کے اندر امر طلب کیا گیا ہے اسی کے اندر غور کریں۔ جس جملے کی آپ عربی بنانا چاہتے ہیں، اردو والے جس جملے کی آپ عربی بنانا چاہتے ہیں اسی جملے کے اندر غور کریں، اردو والے جملے میں غور کریں۔ آپ کو تقریباً سارے الفاظ نہیں تو اکثر الفاظ عربی کے آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ اردو کے اندر اکثر عربی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لکھا ہے کہ بھی اعراب لگائیں۔ اب جو لفظ اعراب ہے یہ کوئی اردو کا لفظ نہیں ہے، جس طرح اردو کے اندر بولا جاتا ہے اسی طرح عربی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے عنوان دینا ہے، عنوان کیسے دیں گے؟ اعراب العبارہ۔ اعراب کا جو لفظ اردو کے اندر استعمال کیا گیا اسی کو ہم نے اٹھایا اور اسی لفظ سے ہی ہم نے عنوان دے دیا، اعراب العبارہ۔ بعض طلباء کرام جب عنوان دیتے ہیں عنوان دینے میں غلطی کرتے ہیں۔ خاص طور پر خیال رکھیں کہ جو آپ عنوان دیتے ہیں عنوانات کے اندر غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر لکھنا تھا اعراب العبارہ، اب مضاف ہے اور العبارہ مضاف الیہ۔ بعض طلباء کرام غلطی سے لکھ دیتے ہیں الاعراب العبارہ، مضاف پر الف لام داخل کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، جو بہت بڑی غلطی ہے، فوش غلطی ہے۔ اور اسی طرح ترجمہ جب لکھنے لگے تو عنوان لگایا ترجمۃ العبارہ، لگانا تو یہ ہے ترجمۃ العبارہ، لیکن لکھ دیا الترجمۃ العبارہ۔ یہاں پر بھی ترجمہ جو مضاف ہے اس پر الف لام داخل کر دیا۔ ایسی غلطیوں سے بچنے کے لیے ایسے طلباء جن کی نحو کمزور ہے، جن کو پتہ نہیں چلتا، جن طلباء کرام سے غلطی ہونے کا اندیشہ ہے، وہ پورا لفظ نہ لکھیں اعراب العبارہ، پورا لفظ نہ لکھیں، بلکہ صرف اتنا لکھ دیں الاعراب۔ اعراب لگانا ہے تو لکھیں الاعراب،
اعراب العبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح ترجمۃ العبارہ لکھنے کی بجائے آپ لکھ دیں الترجمہ، یہ بھی کافی ہے۔ اس سے بھی پتہ چل جائے گا ممتحن کو کہ الاعراب کے اندر عبارت پر اعراب لگائے گئے ہیں، الترجمہ کے اندر جو ہے عبارت کا ترجمہ کیا گیا۔ تو خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ عنوانات کے اندر اس طرح کی غلطی نہ ہو۔ اگر غلطی کا اندیشہ ہے تو پھر عنوان مختصر الفاظ سے لگیں، زیادہ الفاظ عنوان میں نہ لکھیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، اعراب العبارہ کی جگہ پر الاعراب لکھ دیں، ترجمۃ العبارہ کی جگہ پر الترجمہ لکھ دیں۔ اسی طرح باقی امور ہیں، باقی عنوانات ہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ جس اردو والے جملے کی عربی بنانی ہے اسی اردو والے جملے کے اندر غور کریں، آپ کو عربی کے اکثر الفاظ مل جائیں گے۔ اسی طرح دوسرا امر طلب کیا گیا کہ ترجمہ کریں۔ بعض طلباء اکرام یوں لکھ دیتے ہیں ترجمو، یہ بات غلط ہے۔ یعنی ممتحن نے آپ سے طلب کیا کہ آپ ترجمہ لکھیں، آپ نے یہ عنوان دے کر ترجمو، طالب علم نے ممتحن سے ترجمہ طلب کر لیا۔ یعنی ممتحن کہتا ہے آپ ترجمہ لکھیں اور طالب کہتا ہے کہ آپ ترجمہ لکھیں۔ عنوان ہمیشہ مصدر سے لگایا جاتا ہے، تو آپ عنوان کیا دیں گے؟ پوچھا گیا ترجمہ، طلب کیا گیا ترجمہ کریں، آپ نے عنوان دینا ہے الترجمہ۔ اب دیکھیں لفظ الترجمہ بھی اردو والے جملے سے مل گیا جو عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ عربی میں پیپر حل کرتے ہوئے ترجمہ اردو میں لکھا جاتا ہے۔ کافی سارے طلباء اکرام وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ترجمہ بھی عربی میں کیا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ ترجمہ اردو میں نہیں کریں گے، عربی میں کریں گے تو آپ کو 1 نمبر بھی نہیں ملے گا اور اس کو غلط قرار دے دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا امر طلب کیا گیا وجوب ندب حقیقت کاسرہ اور حقیقت کاملہ کی تعریفیں قلم بند کریں۔ اب آپ نے اس کی عربی بنانی ہے۔ عربی کیسے بنائیں؟ پریشان ہو گئے عربی کیسے بنائیں؟ مشکل ہے؟ نہیں بھی نہیں، عربی بنانا کوئی مشکل نہیں۔ دنیا کے اندر سب سے آسان ترین زبان عربی کی، لیکن تھوڑا غور و فکر کریں، تھوڑا سوچیں، غور کریں۔ تو آپ اردو والے جملے کے اندر غور کریں، اردو والے جملے سے ہی آپ کو کافی سارے الفاظ عربی کے مل جائیں گے، اکثر الفاظ عربی کے مل جائیں گے۔ آپ اپنی طرف سے صرف حروف جارہ میں سے کوئی حرف جر لگانا پڑے گا یا اسماء ظروف میں سے کوئی اسم ظرف لگانا پڑے گا، باقی تقریباً سارے الفاظ آپ کو اردو والے جملے سے مل جائیں گے۔ اب اس جملے کے اندر دیکھیں، غور کریں، وجوب اردو میں استعمال ہوا لیکن عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ندب اردو والے جملے میں استعمال ہوا، عربی میں بھی یہی لفظ ندب استعمال ہوتا ہے۔ حقیقت کاسرہ اردو والے جملے میں استعمال کیا گیا، یہی لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حقیقت کاملہ اردو والے جملے میں استعمال کیا گیا، یہی لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے لکھا تعریفیں قلم بند کریں۔ اب تعریف کا جو لفظ ہے اردو میں استعمال کیا گیا، یہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ عنوان کیا دیں گے؟ تعریف الوجوب والندب والحقیقت القاصرۃ والحقیقت الکاملۃ۔ آپ نے تعریف کا لفظ بھی اردو والے جملے سے لیا، وجوب، ندب، حقیقت قاصرہ، حقیقت کاملہ، یہ سارے الفاظ آپ نے کہاں سے لیے؟ اردو والے جملے سے لیے۔ اردو والے جملے سے ہی آپ کو تقریباً اکثر الفاظ یا سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے جس سے آپ عربی بنائیں گے۔ تو اسی لیے عربی میں پیپر حل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح تیسرا امر طلب کیا گیا اباحت اور ندب مراد لینے کی صورت میں امر حقیقت ہوگا یا مجاز، اس سلسلے میں اصولیین کا اختلاف ذکر کریں۔ اب آپ نے عربی میں عنوان دینا ہے، کیسے دینا ہے؟ اختلاف، اصولیین کا اختلاف ذکر کریں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اصل چیز کیا پوچھی گئی ہے۔ اصل چیز ہے اختلاف الاصولیین، تو عنوان کیسے دو گے؟ اختلاف الاصولیین۔ اب دیکھیں اردو والے جملے سے ہی آپ نے لفظ اختلاف لیا، اردو والے جملے سے ہی آپ نے اصولیین کا لفظ لیا۔ اب عنوان دیں گے
اختلاف الاصولیین فی ارادت الندب والاباحت، یا یوں عنوان دیں گے اختلاف الاصولیین عند ارادت الندب والاباحت۔ عند کا لفظ لگائیں یا فی کا لفظ لگائیں، دونوں درست ہیں، دونوں صحیح۔ اب دیکھیں یہ جو آپ نے عنوان لگایا ہے، تو عنوان لگانے کے لیے آپ نے یہ الفاظ کہاں سے لیے؟ اردو والے جملے سے لیے سارے الفاظ۔ اختلاف الاصولیین، اختلاف کا لفظ بھی آپ نے اردو والے جملے سے لیا، اصولیین کا لفظ بھی آپ نے اردو والے جملے سے لیا۔ فی ارادت الندب والاباحت، لفظ مراد سے آپ نے ارادہ لے لیا، الندب والاباحہ یہ سارے الفاظ آپ نے کہاں سے لیے؟ اردو والے جملے سے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے صرف اپنی طرف سے جو لگایا ہے وہ صرف اور صرف فی کا لفظ ہے یا عند کا لفظ ہے۔ فی ارادہ او عند ارادہ، اور اسی طرح اعراب بھی لگا لیا، ترجمہ بھی کر لیا۔ اب ہم نے تھوڑی تشریح کرنا سیکھنا ہے کہ تشریح کیسے کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے عنوان لگایا تعریف الوجوب والندب والحقیقت القاصرۃ والحقیقت الکاملہ۔ آگے آپ نے تعریفیں لکھنی ہیں۔ تعریفیں کیسے لکھیں؟ وجوب کی آپ نے تعریف کرنی ہے۔ وجوب کی تعریف ہے فعل کا کرنا جائز اور چھوڑنا حرام ہو۔ فعل کا کرنا جائز اور چھوڑنا حرام۔ فعل کا کرنا جائز، عربی کے اندر جو لفظ فعل ہے اس کا معنی فعل کا کرنا ہے، اور جائز سے آپ مصدر نکالیں، مصدر کو الفعل کی طرح مضاف کر دیں، یعنی جواز کا لفظ بھی آپ نے لفظ جائز سے لیا، اردو والے لفظ سے لیا، اردو والے جملے سے لیا۔ تو کیسے آپ تعریف لکھیں گے وجوب کی؟ جواز الفعل مع حرمت الترک، فعل کا کرنا جائز اور چھوڑنا حرام، جواز الفعل مع حرمت الترک۔ اب آپ دیکھیں فعل کا لفظ بھی آپ نے اردو والے جملے سے لیا، جواز کا لفظ بھی آپ نے جائز سے اردو والے جملے سے لیا، حرام سے آپ نے حرمت مصدر لیا، صرف آپ نے لفظ چھوڑنے کی عربی بنائی اور ساتھ ما لگا دیا اپنی طرف سے۔ باقی تقریباً سارے الفاظ، اکثر الفاظ آپ کو اردو والے جملے سے مل گئے۔ اسی طرح ندب کی تعریف ہے فعل کا کرنا اور چھوڑنا دونوں جائز مگر کرنا راجح ہو۔ عربی میں کیسے لکھیں گے؟ جواز الفعل مع رجحان الفعل، آپ نے فعل کا کرنا جائز، آپ نے فعل کا لفظ اردو والے جملے سے لیا، جواز کا لفظ جائز سے لیا، اور راجح سے آپ نے رجحان مصدر لیا، اور اسی طرح دوبارہ بھی فعل کا لفظ آپ نے اردو والے جملے سے لیا، اپنی طرف سے کیا الفاظ لگائے؟ صرف اور صرف لفظ مع آپ نے اپنی طرف سے لگایا، باقی سارے الفاظ آپ کو اردو والے جملے سے مل گئے۔ اسی لیے میری آپ سے درخواست ہے، عربی میں پیپر حل کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن تھوڑی سی آپ مشق کر لیں، تمرین کر لیں۔ اسی طریقے سے تشریح کرنی ہے، آپ اردو کا جملہ آ گیا، اردو والے جملے کی آپ نے عربی بنانی ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ یہ تعین کریں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ آپ نے جو ابھی عربی بنانی ہے، جملہ اسمیہ بنانا ہے یا جملہ فعلیہ بنانا ہے؟ اردو والے جملے میں غور کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو پہلے مبتدا کو لے آئیں، پھر خبر کو لے آئیں۔ بعض اوقات طلباء کرام پہلے جار مجرور کو لے آتے ہیں، نہیں، پہلے مبتدا کو لے آئیں، پھر خبر کو لے آئیں، پھر اس کے بعد جار مجرور یا اسماء ظروف لے آئیں۔ اور اگر آپ نے جملہ فعلیہ بنانا ہے تو پہلے فعل لے آئیں، پھر فاعل لے آئیں، پھر مفعول بھی لے آئیں، پھر اس کے بعد جار مجرور یا اسماء ظروف لے آئیں۔ دوسری بات یہ ہے، جو عبارت دی گئی ہے سوال کے اندر، اس عبارت کے اندر بھی آپ غور کریں تو اس عبارت کے اندر بھی آپ کو کافی سارے الفاظ ایسے مل جائیں گے جن الفاظ کو لے کر آپ تشریح کر سکتے ہیں۔ جب آپ تشریح کرنے لگے عبارت کی، وضاحت کرنے لگے عبارت کی، تو اس وقت آپ سوال کے اندر دی گئی عبارت میں غور کریں، عبارت کے الفاظ سے ہی آپ تشریح کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ سے عبارت کی تشریح طلب کی گئی ہے سوال کے اندر، تو اس طریقے سے بھی آپ تشریح کر سکتے ہیں۔ اگر اپنے الفاظ میں تشریح نہیں کر سکتے تو اس کا ایک اور آسان طریقہ بھی ہے تشریح کرنے کا، کہ جو عبارت سوال کے اندر دی گئی
آپ نے اس عبارت کی تشریح کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس عبارت میں غور کریں کہ اس عبارت کے اندر جو جملہ اسمیہ استعمال کیا گیا ہے اس کو آپ جملہ فعلیہ استعمال کر لیں، جملہ فعلیہ میں تبدیل کر دیں، اور جو جملہ فعلیہ استعمال کیا گیا ہے تو آپ اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنا دیں۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے، سوال کے اندر دی گئی عبارت کے اندر غور کریں، جو فعل مضارع استعمال کیا گیا ہے اس فعل مضارع کو فعل ماضی بنا دیں، فعل ماضی جہاں پر استعمال کی گئی ہے وہاں پر فعل ماضی کو فعل مضارع بنا دیں۔ تو اس طریقے سے تبدیلی کر کے آپ اسی عبارت کو وضاحت اور تشریح بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ باتیں اپنے ذہنوں میں رکھیں گے اور اس کی تمرین کریں گے، تمرین کرنے کا بھی میں آپ کو آسان ترین کلیہ بتا دوں، جب سے آپ یہ فارمولہ سنیں اس وقت سے آپ عزم کر لیں کہ ہر نماز کے بعد میں نے صرف 5 جملے اردو سے عربی بنانے، اور طریقہ یہی ہونا چاہیے جو میں نے بتایا کہ اردو والے جملے سے ہی آپ اکثر الفاظ لیں اور ان کی عربی بنا دیں۔ ترتیب کیسے دینی ہے؟ جملہ اسمیہ ہے تو پہلے مبتدا، پھر خبر، پھر حروف جارہ یا اسماء ظروف لے۔ جملہ فعلیہ بنانے تو پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بھی، پھر حروف جارہ اور اسماء ظروف لیں۔ لیکن سارے الفاظ، اکثر الفاظ آپ کو اردو والے جملے میں مل جائیں گے، انہی سے لے کر پھر آپ ترتیب دیں۔ تو ہر نماز کے بعد 5 جملے، کم از کم 5 جملے اردو سے عربی بنا کر کسی استاذ کو یا کسی ایسے طالب علم کو دکھا دیں، چیک کرا دیں جو عربی جانتا ہو۔ تو انشاءاللہ ایک دن میں یا 2 دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ 3 دنوں میں آپ کو عربی میں پیپر حل کرنا آ جائے گا، اور آپ کے لیے عربی میں پیپر حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دن میں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام طلباء کرام کو اعلیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مقبولیت سے تمام طلباء کرام کو نوازے۔ وما توفیقی الا باللہ۔